شروع کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کے ساتھ. اسلامک تھاٹ کین ہیلپ دا ریجن اٹین اے گرین فیوچر. تو اس میں جو ٹاپکس کور کریں گے وہ ہے کہ اسلامک پرنسپل کیا ہے انوائرمنٹل کنزرویشن کے لیے. اسلامک پرنسپلس کیا کہتے ہیں, مسلم میجورٹی کنٹریز جو ہیں وہ کون سی ایفرٹس لے رہی ہیں انوائرمنٹل کنزرویشن میں, اور تیسرا اسلام اور انوائرمنٹلزم میں کس طرح سے مطلب جو مماثلت پائی جا سکتی ہے, آپ کس طرح اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو اسلام کو انوائرمنٹلزم کے ساتھ. ابھی دیکھیں تو چائنا کا وزٹ کیا یو ایس ٹریجر سیکرٹری نے, تو انٹرنیشنل نیوز میں اس کو کافی جو ہے وہ کوریج دی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک ایمفسائز کرتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کو روکنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. انہوں نے وہاں پر چائنیز ایفرٹس کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ کس طرح سے اس ایک جو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے کلائمیٹ چینج کا, انسان کی ایگزسٹنس کو اس سے خطرہ ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کس حد تک وہ کمیٹیڈ ہیں چائنیز, اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. اور چائنیز نے اپنے ایکولوجیکل سویلائزیشن کنسیپٹ کے بارے میں بات کی ہے. ایکولوجیکل سویلائزیشن کیا ہوتا ہے کہ ہم انوائرمنٹ میں جو ایسی چینجز کرتے ہیں, مطلب اس طرح سے ہم ٹائم اپنا مطلب پاس کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے وہ اس ڈائریکٹلی ایکولوجیکل سچویشن پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے, مطلب انوائرمنٹ پہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ ایکولوجیکل سویلائزیشن کنسیپٹ ہے. اچھا, جو بائیڈن جو ہے ان کے ایڈمنسٹریشن ہے یو ایس اے کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کس چیز سے وہ مطلب ان کو انسپریشن ہے, وہ لیتے ہیں انسپریشن اسمال از بیوٹیفل. تو یہ ایک مطلب ایک ورک کہہ لیں کہ ای ایف شمیچر کا ہے. اس کے علاوہ سائلنٹ اسپرنگ جو ہے ریچل کارسن کا ایک کنسیپٹ ہے, اس کے بارے میں اس سے وہ انسپریشن لیتے ہیں. جبکہ چائنیز جو ہے وہ تاؤزم اور کنفیوشزم سے جو ہے وہ موٹیویشن لیتے ہیں. دو مطلب یہ فلاسفیز ہیں, ان سے وہ موٹیویشن لیتے ہیں. اب دیکھیں تو تقریباً پچھلے ایک صدی سے اس پہ کام چل رہا ہے. 1980 سے دیکھیں تو یہ انوائرمنٹل جو اس پہ ہے کنزرویشن پہ کام چل رہا ہے, لیکن جتنے بھی اس میں بنائے گئے ہیں پلانس بنائے گئے ہیں وہ پراپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کی مطلب اس طرح سے ان کو ویلیو نہیں دی گئی جس کی وہ مطلب ان کو دی جانی چاہیے تھی, کیونکہ وہ اتنے مطلب جو ہیں وہ قابل اور جو کہنے کے فل پروف نہیں تھے. اس کے لیے ان کلائمیٹ چینج کے جو تمام جو انفلوئنسز ہو رہے ہیں ہمارے ایکو سسٹم پہ تھرو آؤٹ دا کنٹری, جتنے ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں, تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جو ہے فل پروف پلان کی جو ہے وہ ضرورت ہے. مثال کے طور پر رائٹر کہتے ہیں کہ اسلامک تھنکنگ جو ہے انوائرمنٹ کے بارے میں یہ ایک اس کے لیے ایک بہترین پلان ہے جو ہے انوائرمنٹل کنزرویشن کے لیے. تو اگر آپ اسلامک کلچر کو دیکھیں تو سسٹینیبلٹی اور انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو اسلام ہے مسلمانوں کا ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا زمین پر نمائندہ ہے, خلیفہ ہے. تو اس حساب سے اس کا انوائرمنٹ پہ اس کا جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے امپیکٹ ہونا چاہیے ایز اے مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پہ. جب یورپ اور نارتھ امریکہ میں وہ ابھی تک انوائرمنٹ کنسیپٹ پہ بات کر رہے تھے تو 1983 میں سعودین جو تھے اسکالرز, انہوں نے ایک پمفلیٹ مطلب ایشو کیا تھا, ایک ڈاکومنٹ ایشو ہوا کہ اسلامک پرنسپل فار دا کنزرویشن آف نیچرل انوائرمنٹ. تو یہ اسلام جو 1400 سال پہلے آیا ہے اس میں سب تقریباً آپ دیکھیں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہم اس میں جو ہے ریسرچ نہیں کر رہے ہیں, لیکن اسلام بتا چکا 1400 سال پہلے کہ کس طرح سے آپ دنیا کے ہر شعبے میں کس طرح سے آپ جو بہتری لا سکتے ہیں. انوائرمنٹ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے. تو ابھی تک جو سویلائز آج کل کی ہماری یہ سویلائزیشنز ہیں یورپ کی, امریکہ کی, وہ اس وقت تک ابھی تک پہنچے ہی نہیں تھے اس کے بارے میں, جب اس سے پہلے ہی مسلمانوں نے اس کے بارے میں تقریباً 1983 میں اس کے اوپر ایک باقاعدہ جو ہے وہ پلان دے دیا تھا. اس کے اوپر ایک ان کا اپنا پرسپیکٹیو جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا دنیا کے. تو اس نے کیا کیا, یہ تمام جو ایک 25 پیج اسلامک اسٹڈی تھی, یہ تقریباً تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو مسلم اسٹیٹس تھی ان پہ اس نے کافی انفلوئنس ڈالا. اس میں کس چیز پہ جو ہے زور دیا گیا تھا, پروٹیکشن, کنزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ.
پروٹیکشن کی جائے انوائرمنٹ کی، کنزرو کیا جائے، اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے انوائرمنٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے نیچرل ریسورسز کو کنزرو کرنے کے لیے ایک کام کیا جائے، اور اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھا جائے. تو یہ ہر مسلمان پہ مذہبی فریضے کی طرح انہوں نے لاگو کرنے کو کہا تھا. تو یہ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورسز کے مطلب سپورٹ سے اس کو شائع کیا گیا تھا. اسلامک پرنسپل اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مسلم رولرز ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہیں، وہ ان کی سب کی ایک کامن ڈیوٹی ہے کہ وہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے کام کریں. اس میں سب سے زیادہ زور مطلب جو کیا ہے کہ اس میں جو انٹیسپیٹ کیا گیا تھا، ایک اس کی پریڈکشن کی گئی تھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی، جو 1983 میں اس میں کی گئی تھی. اور یہ جو پراپر اس کا کہہ لیں کہ یو این اسپانسرڈ اس کا جو رپورٹ آئی تھی 1987 میں اس کے بارے میں آئی تھی. اور بیلنسڈ اینڈ پلانڈ انٹرنیشنل سسٹم فار پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن، یہ اسلامک جو ہے ایک میں بیسک پرنسپل کے طور پہ اس کو آیا تھا، سامنے آیا تھا. بیلنسڈ اینڈ پلانڈ انٹرنیشنل سسٹم فار پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف ہیومنز اینڈ انوائرمنٹ، مطلب ماحول کی اور انسانوں کی جو فلاح و بہبود کے لیے ایک پلانڈ جو ہے سسٹم ہونا چاہیے. اس میں ایک اور چیز جس کو انٹیسپیٹ کیا گیا تھا وہ لیکیج تھی. لیکیج کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کاربن جو ہے کتنی جو ہے ہماری سوسائٹی ہمارے انوائرمنٹ میں ریلیز ہو رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کہہ لیں، کاربن مونو آکسائڈ کہہ لیں، اس سے کہ گیسز ہماری کتنی جو اس کی لیکیج ہو رہی ہے ہمارے سسٹم میں. تو دوسرا اس میں جو انٹیسپیشن کی گئی تھی وہ ڈو نو سگنیفیکنٹ ہارم، یعنی کہ کم سے کم نقصان ہو. یہ سسٹینیبل فائنانس کا ایک ٹرم ہے، تو اس کو بھی اس میں انٹیسپیٹ کیا گیا تھا. اور اس میں مزید یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی جو کنٹری ہے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے جتنے بھی کام کرتی ہے تو اس کا جو ہے کوئی بھی بیڈ امپیکٹ دوسری کنٹری پہ نہیں ہونا چاہیے، دوسری کنٹری کے انوائرمنٹ پہ اس کا کوئی بیڈ امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس کے جو بیسک پرنسپل جس میں بیان کیے گئے تھے اس رپورٹ میں 1983 کی رپورٹ میں. مسلم کنٹریز نے اس میں کیا کام کیا ہے اب دیکھیں تو سعودی عربیہ جو ہے وہ 10 بلین ٹریز جو پلانٹ کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان کی 1983 کی ایک اسٹریٹجی سے ہی انہوں نے اس کو ایزیوم کیا ہے. اور دوسرا اس کو انہوں نے قرآن پرنسپل سے ایزیوم کیا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قیامت والے دن ایک پودا لگا رہا ہو، اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہو جس کو لگانے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کو پلانٹ کرنا چاہیے. مطلب اس کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ اگر قیامت والے دن کوئی شخص پودا جو ہے وہ لگا رہا ہو اور قیامت آ جائے تو اس کو پھر بھی پودا لگاتے رہنا چاہیے، اس کو اس سے رکنا نہیں چاہیے. تو اسلام جو ہے اتنا زیادہ اس پہ ایمفیسائز کرتا ہے، مطلب جو کہنے کہ ریفورسٹیشن ہو گیا، انوائرمنٹ کنزرویشن ہو گیا، اس پہ اسلام جو بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیتا ہے. اچھا، مسلم میجورٹی کنٹریز جو ہیں ان میں اس پہ اتنا کام کیا گیا، لیکن اس میں جو ہے ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اب دیکھیں تو یہ انوائرمنٹ پرفارمنس انڈیکس، یہ ایک مطلب اس میں مختلف کنٹریز کی لسٹ بنائی جاتی ہے جو انوائرمنٹ کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، ان پہ وہاں پہ کتنی کنزرویشن کے لیے کام ہو رہا ہے. تو یہ پرفارمنس انڈیکس ہے، اس میں بہت سی مسلم کنٹریز جو ہیں ابھی تک بہت پیچھے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سی گلف کنٹریز جو ہیں، آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہو گئی، اس کے علاوہ سعودی عربیہ ہو گیا گلف کنٹریز کے علاوہ، تو یہ ڈی کاربنائزیشن پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تاکہ مطلب جو فاسل فیولز کے جو ہیں جس کی وجہ سے کاربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اس پہ یہ بہت کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر دیکھیں تو سعودی ویژن 2030 جو ہے یہ ان کا ماسٹر پلان کے طور پہ یہ سامنے آیا ہے. تو اس میں بھی انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس میں بہت زیادہ کمٹمنٹ شو کی گئی ہے. بہت سی مسلم آرگنائزیشن جو ہیں وہ ریفورسٹیشن ریسائکلنگ پہ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ مسلمان ایسی موسٹ بنا رہے ہیں جس میں جو ہے لو کاربن جو ہے استعمال ہو، کاربن کا استعمال اس کی جو ہے ایمیشن کم سے کم ہو. حاجت عمرہ کے لیے ایسے انوائرمنٹل جو کانشیس مینرز بنائے جا رہے ہیں جس میں انوائرمنٹ پہ کوئی اس کا بیڈ امپیکٹ نہ ہو. اگر این جی اوز کو دیکھیں، نان پروفٹ آرگنائزیشن کو دیکھیں تو اسلامک فاؤنڈیشن فار ایکالوجی اینڈ انوائرمنٹل سائنسز، تو یہ جو ہے مسلم کو انکریج کر رہی ہے کہ وہ اپنے اس جو ان کا رول ہے ایز اے اسٹیورڈ آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کے ایک نمائندے کے طور پہ وہ اپنا جو ہے رول انوائرمنٹ میں پلے کریں.
تو مسلمان جو ہے ان کو اگر تھرو آؤٹ دیکھیں جو مسلم جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کو ایک سگنیفیکنٹ تھریٹ سمجھتے ہیں اپنی ایگزسٹنس کے لیے۔ اسلام کیا کہتا ہے انوائرمنٹلزم کے بارے میں؟ اچھا، مختلف مسلمان 1.8 بلین جو مسلم رہے ہیں، تقریباً 1 ارب اور 80 کروڑ کے قریب مسلمان دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ان سب کے جو ہے ان کے گروپس مختلف ہیں، تو ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے ریلیجیس انٹرپریٹیشن وہ بھی کافی ڈفرینٹ ہے۔ اسی حساب سے ان کی جو کلائمیٹ چینج کے بارے میں انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کو حساب سے دیکھیں تو جو قرآنک پرنسپلز ہیں، ورسز ہیں، اور جو قرآنک ٹرمز ہیں، جس طرح توحید ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے علاوہ کسی کو مطلب عبادت کے لائق نہ سمجھنا، میزان ہو گیا کہ بیلنس ہونا چاہیے ہر چیز کے درمیان میں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ان میں بیلنس رکھنا چاہیے، خلافت ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا زمین پہ ایک نمائندہ ہے، خلیفہ ہے۔ اس کے علاوہ مسئلہ ہے کہ فیوچر جنریشنز کے لیے کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب جو کنسیپٹ ہیں یہ انوائرمنٹل کنسرن کو ہی ایڈریس کرتے ہیں، انوائرمنٹل جو ہیں ایشوز ان کو ہی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ ایڈریس کرتے ہیں۔ مسلم ہولڈ اے بلیف دیٹ ہیومنٹی بیئر دا رسپانسبلٹی آف اسٹیورڈشپ۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ہیومینٹی کو پورا جو ہے پورے مطلب ہیومینٹی کو، صرف مسلمس کو نہیں، وہ خلافہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ سمجھتے ہیں زمین کے اوپر، اور وہ اس چیز کی بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کا ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے آفٹر دیٹ، مطلب ان دا ورلڈ ہیئر آفٹر، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونے والی ہے سارے معاملات کے بارے میں۔ تو قرآن کی تقریباً 200 کے قریب آیات ایسی ہیں جو انوائرمنٹل میٹرز کو ڈسکس کرتی ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس پائنیئرز آف اسلامک انوائرمنٹلزم، کہ کن لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ جو اسلامک انوائرمنٹلزم پہ کام کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ سید حسین ناصر کا آتا ہے، 1960s میں ایرانی فلاسفر تھے، تو انہوں نے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے بارے میں بہت کام کیا تھا۔ جو ابھی جو کہہ لیں تو جو ریسنٹ کنٹریبیوشنز ان میں عراق کے معاول عز الدین ہیں، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا، ایکولوجیکل تھیولوجین ہے۔ سعودی عربیہ انوائرمنٹل پلانر ہیں عثمان، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ کردش اسلامک انوائرمنٹلسٹ ہیں، ابراہیم اوسدی میر، انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اور سری لنکا کے فضل خالد جو ہیں، یہ سب جو ہیں انوائرمنٹل اسلام کے انوائرمنٹل کے بارے میں، انوائرمنٹلزم کے بارے میں کیا جو ہے رائے ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت سے مسلمان اسکالرز ہیں وہ اس پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہیوی انڈسٹری جو ہے اس کو، اور جو ویسٹ پروڈکشن ہے، تو فوسل فیول کی جو کنزپشن ہے، یہ سب کلائمیٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، اس پہ وہ ایگری ہیں۔ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو اس چیز میں انوائٹ کرنے کے بجائے ہمیں خود سے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے۔ تو یہ ایک مطلب ایک سنسیئرلی ہمیں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ووکیبلری کی طرف آتے ہیں۔ سیمینر ہوتا ہے اسٹرانگ انفلوئنسنگ لیٹر ڈیولپمنٹس، مطلب وہ چیز جو بعد میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کو بہت زیادہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے۔ سسٹینیبلٹی ہوتی ہے، سپورٹ آف پروسیس کنٹینیوسلی، انڈر اسکور ہوتا ہے ایمفیسائز کرنا، اس چیز پہ زور دینا، انکیپسولیٹڈ ہوتا ہے انکلوزڈ ہونا، اس چیز کو کور کر رہے ہونا، انٹرینچڈ ہے ان لائکلی ٹو چینج، جس کے تبدیل ہونے کا کوئی جو ہے فیوچر نظر نہ آ رہا ہو۔ کویشچن ہے ہمارا کہ فلاسفر سید حسین نصر یہ کس کنٹری سے بلانگ کرتے تھے؟ اس کا آنسر آپ کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں۔